نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم قربانی کے متعلق گفتگو کریں گے کہ قربانی کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا بھائی باوجود غربت رضائی الہی کی نیت سے ہر سال بقرعید میں قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں۔ یکایک میرا مرحوم بھائی ایک ابلغ یعنی 2 رنگے چتکبرے گھوڑے پر سوار نظر آیا۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے۔ میں نے پوچھا، یا اخی، اے میرے بھائی، ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا، کس عمل کے سبب؟ کہا، ایک دن کسی غریب بڑھیا کو بنیت ثواب میں نے 1 درہم دیا، وہی کام آ گیا۔ پوچھا، یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ بولا، یہ سب میری بقرعید کی قربانیاں ہیں اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب پہلی قربانی ہے۔ میں نے پوچھا، اب کہاں کا عزم ہے، یعنی کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا، جنت کا۔ یہ کہہ کر میری نظر سے اوجھل ہو گیا۔ درۃ الناصحین صفحہ نمبر 290 پر یہ موجود ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ سامعین محترم، قربانی کرنے والے کے لیے چند مسائل کہ جس نے قربانی کرنی ہے، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ نمبر 2، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ المعجم الکبیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نمبر 3، اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ جس شخص کی قربانی ہے، چاہے وہ مرد ہے یا وہ عورت، تو اس کا قربانی کے قریب ہونا ضروری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے فاطمہ، جب قربانی ہوگی اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نمبر 4، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر وہ قربانی نہ کرے تو میرے آقا نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو لوگ قربانی کی استطاعت یعنی طاقت رکھنے کے باوجود اپنی واجب قربانی ادا نہیں کرتے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اول یہی خسارہ یعنی نقصان کیا، کم تھا کہ قربانی نہ کرے، اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گئے۔ مزید یہ کہ وہ گناہ گار اور جہنم کے حقدار بھی ہیں۔ فتاوی امجدیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 315 پر ہے، اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور اس وقت اس کے پاس روپے نہیں ہیں تو قرض لے کر یا کوئی چیز فروخت کر کے قربانی کرے۔ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، انسان بقرعید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ ترمذی شریف کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 162 کے اندر ہے۔ محقق الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اشاعت اللمعات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 654 پر ہے۔ حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں، پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا
اور اس جانور کا ہر عضو مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ اب قربانی کرنے والے کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ ناخن کٹوائے یا نہ کٹوائے؟ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک جب عشرہ آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال کھال کا بالکل ہاتھ نہ لگائے۔ فرماتے ہیں یعنی جو امیر وجوباً یا فقیر نفلاً